دشمن کو نیست و نابود کر دینے والا عمل۔ دشمن کو اپنی مرضی کی سزا دینے کے لیے الٹی چال کا نقش، ایک ایسا نقش جو دشمن کے سارے نظام کو درم برم کر دے گا۔ دشمن طرح طرح کی مشکلات اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک نقش لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے دشمن کو سزا دینے کا تعویذ۔ ایک ایسا عمل جس سے دشمن خود موت کی تمنا کرے گا، دشمن موت کے لیے ترسے گا۔ تو دوستو، عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو نقش بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس نقش کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس طرح کے 16 ڈبے بنا لینے ہیں، اور پھر آپ نے یہ اس کا خانہ نمبر 1 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 8۔ اس کے بعد یہ خانہ نمبر 2 ہے اس کا، یہاں آپ نے لکھنا ہے 7۔ پھر اس کے بعد یہ خانہ نمبر 3 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 6۔ پھر اس کے بعد یہ خانہ نمبر 4 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 5۔ پھر اس کے بعد یہ خانہ نمبر 5 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 4۔ پھر اس کے بعد یہ خانہ نمبر 6 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 3۔ پھر اس کے بعد یہ خانہ نمبر 7 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 2۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 8 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 1۔ پھر اس کے بعد یہاں یہ خانہ نمبر 9 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 16۔ اس کے بعد یہ خانہ نمبر 10 ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 15۔ اس کے بعد یہ خانہ نمبر 11 ہے اس کا، اس میں آپ نے لکھنا ہے 14۔ تو اس کے بعد یہ خانہ نمبر 12 ہے اس کا، اس میں آپ نے لکھنا ہے 13۔ تو اس کے بعد یہ خانہ نمبر 13 ہے اس کا، اس میں آپ نے لکھنا ہے 12۔ اس کے بعد یہ خانہ نمبر 14 ہے اس کا، یہاں آپ نے لکھنا ہے 11۔ تو اس کے بعد یہ خانہ نمبر 15 ہے اس کا، یہاں آپ نے لکھنا ہے 10۔ اور یہ اس کا خانہ نمبر 16 ہے، لاسٹ والا آخری خانہ ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے 9۔ تو دوستو، اس نقش کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اپنے دشمن کا کوئی پہنا ہوا کپڑا مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ تو دوستو، کپڑا وہ ہونا چاہیے جو پہننے کے بعد دھویا نہ گیا ہو۔ تو آپ نے اپنے دشمن کے پہنے ہوئے کپڑے پر اس نقش کو بنانا ہے۔ اگر کپڑا نہیں ملتا تو پھر بامر مجبوری آپ اس کو کاغذ پر بھی بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بازار سے ایک نیا چراغ لینا ہے۔ چراغ لے کر آپ نے اس میں کڑوا تیل ڈال دینا ہے، اور وہ جو بتی ہے وہ آپ نے اس میں رکھ دینی ہے۔ اگر آپ نے کاغذ پر بنایا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی سوتری کپڑا لینا ہے اور اس میں اس نقش کو لپیٹ دینا ہے، بتی بنا لینی ہے۔ اگر کپڑا نہیں ملتا تو پھر آپ روئی میں بھی اس نقش کو لپیٹ کر اس کی بتی بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی پلیٹ وغیرہ لے لینی ہے اور اس میں تھوڑا سا تیل یا گھی لگا دینا ہے۔ لگا کر آپ نے چراغ کے تھوڑا سا اوپر اس کو الٹی طرف رکھ دینا ہے، جس طرف آپ نے تیل یا گھی لگایا ہو۔ تو پھر آپ نے چراغ کو روشن کرنا ہے، اور وہ جو پلیٹ ہے وہ آپ نے 1 فٹ یا 8-9 انچ اوپر چراغ کے رکھنی ہے، تاکہ اس نقش کا جو سارا دھواں ہے وہ اس پلیٹ میں لگ جائے۔ جب سارا دھواں پلیٹ میں لگ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے جب اپنے دشمن کے لیے کام کرنا ہے تو وہ جو آپ نے دھواں سارا اکٹھا کیا ہوگا اس سے آپ نے ایک نقش بنانا ہے۔ نقش کے آپ نے یہ جو ڈبے ہیں یہ آپ کسی بھی بال پوائنٹ سے بنا سکتے ہیں۔ بنا کر آپ نے یہ جو نقش کے اعداد ہیں یہ آپ نے اس دھوئیں سے لکھنے ہیں۔ تو اس سارے عمل کو آپ نے منگل والے دن کرنا ہے۔ جب آپ نقش بنائیں تو منگل والے دن زوال کے ٹائم آپ نے اس نقش کو بنانا ہے، اور پھر اسی رات کو آپ نے اپنے دشمن کے لیے یہ کام کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے کیا تھا۔ وہ جو پہلا نقشہ آپ نے بنایا تھا دشمن کے کپڑے پر یا کاغذ پر، اس کو آپ نے گنتی میں نہیں لانا۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے اس دھویں سے نقش بنایا ہے اس سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب رات ہو تو آپ نے بعد از نماز عشاء پھر اسی طرح چراغ کو آپ نے روشن کرنا ہے اور پلیٹ جو ہے وہ آپ نے اوپر رکھ دینی ہے تاکہ یہ جو نقش جلے تو اس کا جو سارا دھواں ہے وہ پلیٹ میں اکٹھا ہوتا رہے۔ تو پھر دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے، اسی طرح آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ تو جب آپ پہلے دن ہی شروع کریں گے تو آپ کا جو دشمن ہے وہ طرح طرح کی مشکلات میں گر جائے گا۔ تو جب آپ کے 21 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ آخری نقش جلا رہے ہوں تو پھر بھی آپ نے وہی پلیٹ جو ہے وہ اوپر اسی طرح رکھنی ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو جب آپ وہ 21 والا نقش جلا دیں لاسٹ والا تو پھر وہ جو دھواں اکٹھا ہوگا اس کو آپ نے حفاظت سے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور رکھ کر آپ نے زوال کے ٹائم اس سے ایک نقش بنانا ہے۔ نقش بنا کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسائی کی دکان سے آپ نے ایک دل لینا ہے۔ اگر آپ کسی مرد کے لیے یہ سب عمل کر رہے ہیں تو پھر بکرے کا دل لینا ہے، اور اگر کسی عورت کے لیے آپ یہ سارا عمل کر رہے ہیں تو پھر بکری کا دل لینا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ وہ جو کسائی حضرات ہوتے ہیں وہ دل کو ٹک لگا کر پھر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس سے کہنا ہے کہ ہمیں ٹک کے بغیر دل چاہیے۔ جب آپ سارا نقش بنائیں تو اگر کسی مرد کے لیے کر رہے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تو پھر آپ نے بکرے کا دل لینا ہے، اور نقش کے نیچے آپ نے اس بندے کا نام اور اس کی والدہ کا نام، اگر آپ مرد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے فلاں بن فلاں لکھنا ہے، اور اگر عورت کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے فلاں بنت فلاں لکھ دینا ہے، اور لکھ کر جو بھی آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نیست و نابود کر دیں تو پھر آپ نے لکھ دینا ہے، اگر آپ اس کو کسی بیماری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے وہ لکھ دینی ہے۔ اور لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو بکرے کا یا بکری کا آپ نے دل لیا ہے اس کو آپ نے ٹک لگانا ہے، لیکن ٹک آپ نے کس چیز سے لگانا ہے؟ آپ نے کوئی بازار سے نئی چھری لینی ہے، گھر میں جو استعمال شدہ چھری ہے اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، بالکل نئی چھری لینی ہے جو پہلے استعمال میں نہ ہو، تو اس سے آپ نے اس کو ٹک لگانا ہے، اور ٹک لگا کر آپ نے یہ جو نقش بنایا ہے یہ آپ نے اس میں رکھ دینا ہے۔ رکھ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ریشمی کپڑا لینا ہے کالے رنگ کا، اور اس میں اس کو بند کر دینا ہے۔ بند کرنے کے بعد جب آپ اوپر سے اس کو کوئی ڈوری وغیرہ لگائیں تو وہ بھی کالے رنگ کی ہو۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد آپ نے عیسائیوں کے قبرستان میں چلے جانا ہے، اور وہاں آپ نے تھوڑا سا گہرا کھڈا کھود کر اس میں آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے۔ کھڈا آپ نے تھوڑا سا زیادہ گہرا کھودنا ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور آپ کے عمل کو خراب نہ کر دے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے گھر آ جانا ہے، اور گھر آ کر آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کر کے کوئی میٹھی چیز چاہے ایک ٹافیوں کا ڈبہ ہی آپ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے یہ سارا عمل اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، بچوں میں جو بھی کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنی ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے، اور جب تک آپ وہ چیز بچوں میں تقسیم کرتے رہیں تو آپ نے اپنی زبان پر درود شریف کا ورد جاری رکھنا ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہو، جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، اس کا ورد جو ہے وہ آپ نے اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ یہ سارا عمل اس لیے آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے عمل کیا ہے اس کی نحوست جو ہے وہ آپ پر نہ پڑے۔ جیسا آپ اس نقش کے نیچے لکھ دیں گے یا جو آپ اپنے دشمن کو سزا دینا چاہیں گے تو اس کو وہی سزا ملے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔